فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کے سوال جواب شروع کرنے سے پہلے ایک ہمارے سنی بھائی انہوں نے ان باکس میں لائبریری کے وہ درخواست ایک بھیجی تھی۔ ان کے والد ہیں ملک محمد اقبال صاحب، جو کہ جامع مسجد نور مصطفیٰ عالم چوک گجرانوالہ کے بانیوں میں سے ہیں۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تمام بھائیوں سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام بھائی جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور جو ہے وہ جتنے بھی جو یعنی کہ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ کچھ سوالات تھے لاسٹ ٹائم جو بھائیوں نے ان کمنٹ باکس میں جو سوالات کیے تھے، تو ان میں سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ بعض لوگ علی مرزا کے کلپ کاٹ کر بھیجنے کا اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ نادر بھائی ہمارے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ دیکھیں بھائی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی مرتبہ مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ویڈیوز ہم بناتے رہے، ان میں بارہا ہم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو مسئلہ 157 100 کویسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا کے عنوان سے، جو کہ 2 پارٹ پر مبنی ہے، ہم اس میں مرزا جی کے ایک ایک جملے، ایک ایک بات، ایک ایک اعتراض کا جو ہے وہ جواب اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور جس جس حصے کا بھی ہم ترتیب وار جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں، اس کو یعنی کہ ہم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے مبنی جو ویڈیو بنتی ہے، تو ہم وہاں سے اس کو روک کر اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری ویڈیو بنتی ہے، اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے مرزا صاحب کی گفتگو کو چھوڑا تھا۔ اب تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرزا صاحب کے کسی ایک جملے کو بھی، مسئلہ 157 میں موجود ان کے کسی ایک جملے کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلپ کاٹ کے بھیجنے والا، وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے جو علمی طور پر یتیم ہیں، کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر پوری ویڈیو دیکھ لیں، وہ سیاق و سباق ملا کے دیکھ لیں، وہ یعنی جہاں سے انہیں ویڈیو شیئر ہوئی ہے اس پیج پہ جا کے، یعنی محمدی لائبریری کے پیج پر آ کر وہ پورا سلسلہ دیکھ لیں، یا یوٹیوب چینل پہ پورا سلسلہ دیکھ لیں، یا جس نے ویڈیو بھیجی ہے اس سے یہ سوال کر لیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ مرزا صاحب کے مسئلہ 157 کے 1 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ یا 5 منٹ کا جواب ہے، تو بقیہ حصے کا جواب کہاں ہے؟ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ یتیم مسکین قسم کے لوگ ہیں، مرزا صاحب کے جو چیلے ہیں، ان کے جو مقلدین ہیں۔ دوسری قسم کا طبقہ وہ ہے جو جلد باز ہیں، مطلب یہ ہے کہ کلپ کاٹ کر بھیجنے کی جلد بازی میں انہوں نے جواب دے دیا۔ آپ کم سے کم وہ ویڈیو دیکھیں گے، ہم اپنی تمام تر جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ کمنٹ باکس میں پہلے ہی کمنٹ کے اندر جو نا ہم یعنی کہ پوری ویڈیو کا لنک بھیجتے ہیں، جس سے وہ کلپ علیحدہ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ
مرزا صاحب کا یہ اعتراض جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے. چند ہی بیچارے مرزا صاحب کے جو نئے نئے مقلدین ہیں جنہیں اب تک ہماری ویڈیوز سے آگاہی نہیں ہے، وہ عموماً یہ اعتراض جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، عرفان شیخ بھائی نے سوال کیا کہ حق مہر کب دینا چاہیے. دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حرمت والے رشتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورہ نساء کے اندر، اور پھر آیت نمبر 24 میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. ان یعنی کہ رشتوں کے علاوہ جو حرمت والے رشتے تمہیں بیان کر دیے گئے، اس کے علاوہ بقیہ عورتیں تم سے نکاح کے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، شرط یہ ہے کہ تم ان کے مہر ادا کرو. تو اللہ رب العزت نے یہاں یعنی نکاح کے ساتھ مہر کو شرط قرار دیا ہے. اسی طریقے سے آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں سے نکاح کرو ان کے ولیوں کی اجازت کے ساتھ، اور ان کے جو دستور کے مطابق مہر مقرر ہوں وہ انہیں ادا کرو. تو پتہ لگا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ولی کو، عورت کے ولی کو شرط قرار دیا، اسی طرح نکاح میں مہر کو بھی شرط قرار دیا. جیسے ولی کا جو شرط ہے وہ نکاح کی انعقاد سے پہلے، اسی طرح مہر کو بھی پہلے اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو قبل رخصتی کے، کہ ابھی ان کی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، اور جب کہ تم نے ان کے مہر مقرر کر دیے ہوں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مقرر کردہ ہیں اس کا آدھا تم پر لازم ہے، یعنی ادائیگی کرنا. الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ یا تو خود عورتیں جن کے وہ نکاح تھے وہ چھوڑ دیں، یا جن کے ہاتھ میں نکاح کی ذمہ داری ہے یعنی ان کے ولی. وان تعفوا اقرب للتقوی، اور اگر تم زیادہ دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے. اس آیت سے دو باتیں پتہ لگتی ہیں، جن میں سے ایک جو نا وہ ہمارا بھی بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رخصتی سے بھی قبل، یعنی کہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے نکاح سے پہلے کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے طلاق ہو جائے، کہ ابھی ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت نے مقرر کردہ جو مہر تھا، جو کہ نکاح سے پہلے مقرر ہوا، جو مقرر شدہ مہر تھا، اس کا نصف دینے کا یہاں پر بات کی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رخصتی کے وقت ہی مہر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، یا تو رخصتی سے پہلے ولی کے ہاتھ، اور یا پھر جو ہے وہ بیوی کو پہلے دن جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تو یعنی نکاح کی ادائیگی جو ہے، مہر کی جو ادائیگی ہے وہ فوراً. محمد خان بھائی نے سوال کیا کہ واٹس ایپ گروپ کیا ہے آپ کا؟ محمدی لائبریری کے نام سے جو ہے وہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے. جو بھائی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہونا چاہیں وہ ان باکس کے اندر اپنے یعنی کہ یعنی ایڈ ہونے کی بات کو، اور یعنی کہ اپنا نمبر سینڈ کر دیں، آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. حفیظ الرحمان بھائی نے سوال کیا ہمیں آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں مزید تفصیل مل سکتی ہے، مثال کے طور پر احادیث کے نمبر وغیرہ؟ حفیظ الرحمان بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ یوٹیوب اپنی ڈسکرپشن کے اندر مخصوص فونٹس دیتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے کلپس یا ویڈیوز کے اندر حوالہ جات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بفضلہ تعالی وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا یعنی احاطہ اس مختصر سی ڈسکرپشن میں کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کلپس بناتے ہیں، کلپس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، ان میں کوشش کرتے ہیں کہ جو حوالہ جات ہیں ان کی اصل جو ہے وہ اسکین پیجز جو ہے وہ وہاں پہ ہم دے دیں. لیکن اگر بالفرض آپ جو ہے وہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کا حوالہ درکار ہوتا ہے، تو آپ ہمیں وہ حوالہ جو ہے وہ بات اور وہ حوالہ جو ہے وہ آپ جو ہے ہمیں ان باکس میں بھیج دیا کریں، ہم اس کا جو ہے اسکین پیج آپ کو انشاءاللہ ارسال کر دیں گے. بھائی نے سوال کیا کہ جمعے کے دن لوگ اکثر دیر سے مسجد پہنچتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شاہوار پرویز بھائی نے یہ سوال کیا. شاہوار بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی
فرض نماز کے لیے حکم دے دیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ میرا بس چلے تو میں ان گھروں کا آگ لگا دوں جو فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اور جمعے کے دن اضافی حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعہ والے دن جب اذان کی آواز تمہارے کان میں آ جائے تو دوڑتے ہوئے مسجدوں کی طرف آ جاؤ، خرید و فروخت کو ترک کر دو. اس آیت سے بات پتہ لگی کہ اذان ہونے کے بعد یہ آخری وقت ہے. اذان ہونے کے وقت میں بندہ جیسی اذان سنے تو فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑے، اس کے بعد خرید و فروخت یا دیگر دنیاوی مصروفیات اپنی ترک کر دے. ایک صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص دوسرے نمبر پہ حاضر ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے گائے کی قربانی کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اس کے بعد داخل ہوتا ہے اللہ اس کو بکرے کی قربانی کا اجر دکھاتی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر یہ ترتیب بتاتے ہوئے فرمایا اور جو پھر آخر میں اس کے بعد نازل ہوتا ہے یعنی کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو ایک انڈے کی قربانی کا جو ہے وہ اجر ملتا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ لگی کہ مسجد کے اندر جمعے کے دن جلدی جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے، امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جانا چاہیے. پھر یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جمعے کے دن جو جمعہ ظہر کے قائم مقام آیا ہے اس کی بنیادی وجہ جمعے کا خطبہ ہے. اگر آپ جمعے کا خطبہ ہی اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ کی اس جمعے کی نماز کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے. پھر ایک اور بھی بات سمجھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. ہماری زندگی میں دین سیکھنا ایک اولین ترجیح نہیں ہے بلکہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے. ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں اور بعض مرتبہ وقت موجود ہو جب بھی نہیں سیکھنا چاہتے. تو یہ بات غور طلب ہے. اللہ رب العزت نے ہم جیسے لوگوں کے لیے جمعے کے خطبے کو لازم کیا تاکہ ہم اس خطبے کے بہانے دین سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کا معاملہ کریں. اب اگر مثال ہے ہم اتنا بھی جو ہے وہ دین سیکھنے کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو یہ تو بہت زیادہ خرابی والی بات ہے. تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن اول وقت میں امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جانا چاہیے. اچھا، بھائی نے سوال کیا ہے فاروق علی بھائی نے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب لعنت والی روایت کا کیا حکم ہے. ایک تو یہاں میں پہلے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اگر لائبریری کے پیج اور چینل کے اوپر آئیں، وزٹ کریں تو اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور پھر پیج کو سکرول کیا کریں، سرچ کیا کریں کہ پیج پر کیا کیا جو ہے چیزیں موجود ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر جو عنوانات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر کا ہم نے محاکمہ کر لیا ہے اور اس کے جوابات ہو چکے ہیں. بس یہ ہے کہ عام طور پہ بھائی تھوڑا سا ڈھونڈتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے نہیں مل پاتا. تو اس عنوان سے ہم نے کلپ اپلوڈ کیا ہوا ہے، کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس عنوان سے جو ہے نا وہ کلپ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. پھر عاقب صدیق بھائی نے سوال کیا ہے کہ دم کرنا یا دم کیا ہوا پانی ڈالنا سنت سے ثابت ہے. دیکھیں، جو دم کرنا ہے اس کو ذرا سمجھیں بات کو. ایک تو دم کرنا ہے اس طرح کر کے اور پورے چہرے اور سر اور ہاتھوں پہ اور پوری سم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا. ایک تو یہ جو ہے وہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے پھونک مارنا. تو پھونک مارنا جو نا وہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، ایسے تھتکارنا ہے، یہ دم کرنا ہے. اچھا، دم کرو پانی وغیرہ کا کوئی تصور جو ہے ہمیں صحیح حدیث سے نہیں ملتا، اس چیز سے بچنا چاہیے. دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ علاج جو ہے وہی ہے کہ جو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. جو علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال اس حوالے سے ایک میری مکمل ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، قرآنی و غیر قرآنی تعویذات کا شرعی حکم.
تو وہ ویڈیو بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک بھائی نے عبداللہ مرسد نامی بھائی نے سوال کیا ہے، تفسیر القرآن کس کی پڑھیں؟ دیکھیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ تفسیر ہو، شرح ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو باقاعدہ کسی استاد سے پڑھنا، جو یعنی کہ عالم دین ہے، اس سے پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم اپنے طور پر جب تفسیر یا شروحات پڑھتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے اصولی جو بنیادی کتابیں وہ پڑھتے ہیں تو بعض مرتبہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم جو علمی مباحث ہوتے ہیں انہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطیاں کھاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی استاد سے پڑھا جائے، لیکن اگر بالفرض آپ کے پاس وقت کا کوئی مسئلہ ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ ابتدا کریں، اگر بنیادی تو حاشیہ ہے تفسیر احسن البیان کے نام سے صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا، اس سے سٹارٹ کریں۔ اسی طرح پھر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کا تیسیر القرآن ہے، پھر اسی طرح دیگر جو ہے وہ تفاسیر ہیں۔ اور اگر آپ منہج سلف کے اوپر اور تفسیر بالمعصور کے مطابق اگر تفسیر پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ بہت مفید رہتا ہے۔ الحمدللہ مکتبہ قدوسیہ اور مکتبہ اسلامیہ جیسے اداروں نے اس کے صرف ترجمے کو شائع نہیں کیا ہے بلکہ اس کی تحقیق و تخریج بھی کر دی ہے۔ تو اس سے ایک جو بگنر ہے کہ جو تفسیر کی شروعات کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک تفسیر کے پڑھنے میں کافی حد تک جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو شروعات تفسیر احسن البیان سے کریں، پھر تیسیر القرآن وغیرہ کا مطالعہ جاری رکھیں، اسی طرح جو ہے پھر تفسیر ابن کثیر وغیرہ کتب پڑھیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کسی استاذ قرآن سے، استاذ حدیث سے جو ہے وہ عالم دین سے جو ہے اس کو پڑھیں تو زیادہ بہتر آپ کے لیے معاملہ ہوگا۔ ابو بکر بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابو یحییٰ صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کہا سیدنا عثمان کے قتل میں محمد بن ابی بکر کا بھی ہاتھ ہے، معجم الکبیر کے حوالے سے۔ جی، شیخ ابو یحییٰ نور پور حفظہ اللہ نے بالکل صحیح کہا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ جو قاتلین عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے سہولت کاروں میں سے تھے۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی تاریخ الصغیر کے اندر صحیح سند سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر کا آمنا سامنا ہوا اس حالت میں کہ محمد بن ابی بکر پروپیگنڈے کا شکار ہو کر بلوائیوں کے ساتھ آپ کی داڑھی پکڑے کھڑے تھے، آپ کی داڑھی پکڑ لی تھی نعوذ باللہ، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین انہوں نے کہا تیری جگہ اگر تیرے باپ ہوتے وہ میری داڑھی کبھی نہیں پکڑتے۔ تو ابو محمد بن ابی بکر نے جب یہ بات سنی تو وہ فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گئے اور تائب ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہاں تک تو محمد بن ابی بکر واقعی ان قاتلین کے ساتھ تھے اور یوں ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ سہولت کاروں میں سے تھے، لیکن چونکہ خود جو ہے وہ اس طرح کے واقعے کے بعد آپ کا پلٹ جانا ثابت ہے تو ہم انہیں قاتلین میں نہیں گن سکتے۔ قاتلین کے ساتھ سہولت کار ہونا اور قتل میں ہاتھ ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم انہیں قاتلین میں نہیں گن سکتے۔ اس حوالے سے یوٹیوب چینل کے اوپر میری پورا ایک ویڈیو کلپ ہے اپلوڈ ہوا کہ کیا محمد بن ابی بکر قاتل عثمان ہیں، اس حوالے سے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں نے حوالہ جات وغیرہ بیان کیے ہیں۔ جاوید محمد بھائی نے سوال کیا ہے بائنری ٹریڈنگ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ بائنری کے معنی آپ ابھی کمنٹ کے اندر لکھ کر بھیج دیں، بائنری ٹریڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ میں بائنری کے معنی مفہوم سے واقف نہیں ہوں، تو آپ لکھ کر بھیج دیں گے تو مجھے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا مرزا انجینئر کہتا ہے کہ جائز ہے، تو وہ آپ لکھ کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، انجینئر محمد ارشد بھائی نے سوال کیا کہ حدیث میں تحریف کی تعریف کیا ہوگی، نیز حدیث میں تحریف کا گناہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریف کے پچھلے ہی دنوں ہماری مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے پارٹ اپلوڈ ہوا ہے، غالباً کوئی 67 یا 66 پارٹ ہے، جس میں ہم نے مرزا صاحب نے تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا تو ہم نے 63 پارٹ ہے، ہم نے اس میں مرزا صاحب نے تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا تو ہم نے اس کے اندر وہ تحریف کے لفظی معنی اور اس کے اوپر پوری بحث کی ہے۔ آپ کے لیے مختصراً یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ تحریف کے معنی ہوتے ہیں کسی لفظ کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسرے لفظ کو لے آنا کہ اس کی جو مراد ہے وہ مراد جو ہے وہ بالکل
باطل ہو جائے اور ختم ہو جائے، جو اصل بات تھی وہ بالکل ختم ہو جائے، تو لہٰذا یہ تحریف کی جو ہے تعریف ہے۔ اچھا، نیز حدیث میں تحریف کا گناہ، اچھا آپ نے کہا حدیث میں تحریف کی تعریف کیا ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں، ان الفاظ کو اس جگہ سے ہٹا دینا، اس کی جگہ کوئی دوسرے الفاظ لے آنا، یہ حدیث میں تحریف کی مثال ہے۔ نیز حدیث میں تحریف کا گناہ کیا ہوگا، تو گناہ تو بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم میں امام مسلم مقدمے کے اندر اس روایت کو لائے، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ تعریف کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان الفاظ کو منسوب کر رہا ہے جان بوجھ کر، جو الفاظ آپ نے ادا نہیں کیے ہیں، تو وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے نتیجے میں یہ شخص جہنمی ہوگا۔ وسیم عبداللہ بھائی نے سوال کیا، کیا میاں بیوی نکاح کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں بنا ولیمے کے؟ نہیں بھائی جان، ولیمے کا حوالے سے میں بتا دوں آپ کے سوال میں، یہ بنا ولیمے کی جو شرط آئی ہے یہ تو خیر بالکل ایک مبہم سی بات ہے۔ میں تھوڑی اس میں سوال میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ولیمے کا تصور ہے، ہمارے ہاں ولیمہ عام طور پر رخصتی کے بعد ہوتا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی جب تک رخصتی نہ ہو جائے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ شوہر اور بیوی کے نکاح کے بعد یعنی ولی کی رضامندی سے جو رخصتی ہوتی ہے، جب تک وہ رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ظاہر ولیمہ اس کے بعد ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے یعنی کہ رخصتی نہیں ہو سکی اور ولیمہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جو ہے وہ ولیمہ کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کا جو ولی ہے اس کی رضامندی لازمی ہو۔ چودھری صاحب نے سوال کیا ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی تو کیا مہر دینا پڑے گا؟ اگر دینا ہے تو کتنا حصہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بھائی کے سوال میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو ان کی رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو جو حق مہر مقرر ہوا ہے اس کا نصف تمہیں دینا پڑے گا، تو یہ نصف حق مہر جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا۔ یہ محافظ ابابیل بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے 2 برتن دیے گئے، ایک برتن تقسیم کر دیا، کچھ علم چھپا لیا تھا، اس ڈر سے کہ میرا نرخرہ کاٹ دیا جائے گا، بخاری کی اس روایت کا کیا جواب ہے؟ میرے بھائی اس پہ ایک مکمل تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ان قریب ہمارا بنانے کا ارادہ ہے۔ سر دست آپ کو جو ہے مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ایک برتن تقسیم کر دیا، کچھ علم چھپا لے گیا اس ڈر سے کہ میرا نرخرہ کاٹ دیا جائے گا، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ کچھ علم چھپا لیا جائے، کچھ چھپا لیا تھا، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے ایک حصہ تمہیں بیان کر دیا، ایک حصہ اگر تمہیں بیان کروں تو تم جو ہے وہ میرا نرخرہ کاٹ دو، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر۔ یہ الفاظ نہیں ہے کہ کچھ علم انہوں نے جان بوجھ کر چھپا لیا تھا۔ تو مقصد یہاں پر عرض کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں تمہیں بیان کر دوں تو وہ کوئی خدا نہ خواستہ انہیں ڈر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمتاً اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت شجاعت، بہادری اور حکمت کے ساتھ کی ہے۔ شجاعت و بہادری کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ حق بیان کرنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صحابی کوئی بھی ہو، انہیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ابو ہریرہ وہ ابو ہریرہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر شریک ہوئے۔ جب وہ غزوات میں شریک ہوئے انہیں کفار کا ڈر نہیں تو انہیں مسلمانوں کا کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں، جو آدمی جنگ لڑا ہوا آدمی ہے اس کو دشمنوں کی تلواروں کا ڈر نہیں تو اپنے بھائیوں کی تلواروں کا اس کو کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا سمجھنا چاہیے اس بات کو، مرزا کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری جہاں تک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت حکمت کے اوپر کی تھی، بالکل اس طریقے سے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری کتاب العلم کے اندر روایت ہے
کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض یعنی کہ علم کی بات بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنے شاگردوں کو روکا اور ان کو کہا اس کو ابھی مت بیان کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو؟ تو اب دیکھیں ہمیں اس بات سے بات پتہ لگی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کی کسی بات کو فتنے کے ڈر کی وجہ سے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہ جب تک اس کا کوئی مناسب وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے تقدیر کے حوالے سے سوال کیا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا۔ جب محفل برخاست ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا وہ فلاں شخص جس نے مجھ سے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تھا اس کو پکڑ کے لاؤ، صحابہ پکڑ کے لے کے آئے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے مسئلے کو کیا سب سے چھپانا چاہتے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ بعض چیزوں کو بیان کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور بعض چیزوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ملک کی تاریخ اس ملک کی سیاست کے حوالے سے ہے لیکن موجودہ دور کے حساب سے اس کو بیان کرنا مناسب ہے، آپ کہیں گے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، قوم فتنے کا شکار ہوگی۔ اسی طریقے سے دنیاوی اور بہت سارے حقائق ہیں، حتیٰ کہ ہم اسکول کے اندر پڑھنے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جو چوتھی پانچویں چھٹی کا بچہ ہے کیا اسے بایولوجی یا الجبرا پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، 9 میٹرک کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اب حالانکہ اگر مثال کے طور پر ہم ان بچوں کی ذہنی استعداد دیکھیں تو وہ جو چوتھی پانچویں چھٹی کے بچے ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کی ذہنی استعداد 9ویں 10ویں کے بچے سے بھی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ایک جو پڑھائی کا اسلوب و اصول و طریقہ و اخلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بایولوجی الجبرا وغیرہ میں بعض ایسی چیزوں سے بات کی جاتی ہے جن کا تعلق بچوں کے ذہنوں سے نہیں بڑوں کے ذہنوں کے مطابق ہے کہ وہ ان کے سمجھنے کی چیز ہے۔ چھوٹے بچے ان کو سمجھ نہیں سکتے اور سمجھیں گے تو وہ اس سمجھ کا غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جب تک ان کا وہ مناسب وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک ان کو نہیں بتایا جاتا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ علم کے 2 برتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملے، ایک کو میں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک کو اگر میں تمہیں بیان کروں تم میرا گلا کاٹ دو، تو یہ اس حدیث کے اندر بات ہے، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اور مزید انشاءاللہ اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو اللہ نے چاہا تو وہ جلد بنائیں گے۔ عبداللہ مرشد بھائی نے سوال کیا مولانا وحید الدین خان اور مولانا طارق جمیل کے بارے میں سیف اللہ محمدی کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رائے جو ہے نا اس سے پرہیز کیا کریں، چاہے سیف اللہ محمدی کی ہو، چاہے وحید الدین خان کی ہو، چاہے طارق جمیل کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، رائے سے اجتناب کیا کریں، کسی کی بھی رائے۔ کوشش کریں اس بات کی کہ کتاب و سنت سے جو ہے وہ یعنی کہ ثبوت مانگا کریں۔ اگر کبھی مثال کے طور پہ میں روانی کے اندر، آپ بھائی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں روانی میں آپ کو کوئی جواب دے بھی دوں اور آپ کو گمان گزرتا ہے کہ وہ میری رائے ہے تو فوراً ہی دلیل کا مطالبہ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ بھائی ان باکس میں آپ کو یا ویسی کمنٹ سیکشن میں آپ کو کوشش کریں گے کہ وہ دلیل بھی ہاتھ کے ہاتھ بھیج دیں، تو رائے کے اوپر نہ ٹھہرا کریں۔ اچھا، پھر جو آپ نے کہا کہ جی وہ وحید الدین خان صاحب اور طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا رائے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر اہل علم یا ہر وہ شخص کے جس کی مطلب علمی حوالے سے پیروی کی جاتی ہو یا لوگ کرتے ہیں اس کی پیروی، تو اس کے حوالے سے شریعت کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ کیا آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں؟ اور اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو کیا آپ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں؟ اگر آپ امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے تو کیا آپ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا امام بخاری امام مسلم کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں ان میں سے کسی شخص واحد کی آپ تقلید کریں تو بقیہ کا آپ انکار کریں گے، اور بہت ممکن ہے کہ بعض کے صرف نام ہی نام آپ نے سن رکھے ہوں، نام ہی نام کی شہرت سن رکھی ہو، ان کی علمی مہارتوں و علمی خدمات سے آپ کو واقفیت ہی نہ ہو۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے تو کہ بھئی ان کی علمی شخصیات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو جو عرف میں مشہور ہے آپ شاید وہ تو کہہ دیں، لیکن آپ حقیقی جملہ تو نہیں کہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ وحید الدین خان صاحب ہوں یا طارق جمیل صاحب ہوں، کیا آپ ان میں سے کسی کا مقلد ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، آپ ان کے مقلد نہیں۔ تو بس اگر آپ ان کے مقلد نہیں ہیں
تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کی جو بات کتاب و سنت و منہج سلف کے مطابق ہو اسے لے لیجئے، ان کی جو بات کتاب و سنت کے خلاف، منہج سلف کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیجئے۔ اس میں نہ تو ان کی کوئی بے عزتی ہے، نہ خدا نہ خواستہ آپ کی ان سے محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ بات عدیل احمد بھائی نے سوال کیا، عبداللہ حمار صحابی کے بارے میں کوئی معلومات دیں، فی الوقت میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ سیشن میں میرے علم میں ان کے حوالے سے کوئی بات آئے گی، میں آپ بھائی کے علم میں اضافہ کروں گا۔ ابو بکر بھائی نے سوال کیا، کیا تقلید کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی اہل حدیث طالب علم اپنے استاد کی تقلید کرے وہ جائز ہے؟ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقلید کی تعریف کو سمجھیں۔ التقلید ہوا قبول و قول الغیر من غیر حجت، کہ تقلید کہتے ہیں غیر شخص کو بغیر دلیل کے اس کی پیروی کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَلَا تَقْفُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو، وہ اہل حدیث طالب علم کے اپنے استاد کی تقلید کرنا ہو یا کسی عامی کی، کسی اور شخص معین یا شخص واحد کی تقلید کا معاملہ ہو، سب کا معاملہ ایک جیسا ہے کہ تقلید چونکہ بے دلیل ہے، اس لیے ہوگا یہ کہ جب وہ کسی شخص واحد کی جامد تقلید کر رہا ہوگا، بے دلیل اس کی ہر قول و فعل کی پیروی کیے جا رہا ہوگا، نتیجتاً وہ کسی نہ کسی طرح امت کے دیگر اسلاف و امت کے دیگر جو عامیین ہیں ان کے مخالف جا رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص تقلید کی وجہ سے رفع دین کر رہا ہے اور ایک شخص تقلید کی بنا کے اوپر رفع دین نہیں کرتا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان دونوں کا مسئلہ تقلید ہے، نہ یہ اس کو غلط کہہ سکتا ہے نہ یہ اس کو غلط کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں۔ جو آدمی تقلید کی وجہ سے رفع دین کر رہا ہے وہ اپنے امام کی پیروی میں کر رہا ہے، نہ کہ حدیث کی وجہ سے، اور جو شخص یعنی کہ رفع دین نہیں کر رہا وہ اپنے امام کے تقلید کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ کسی حدیث کی وجہ سے، الا یہ کہ مقلدین کا معاملہ یہ ہے کہ جب معاملہ ان کے مخالف آ جائے اور دلیل دینے کی نوبت آ جائے تو پھر نہ تو وہ تقلید کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کو، پھر وہ خود ہی بڑے مجتہد بن بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ دلائل کی بھی تحقیق کرتے ہیں، دلائل بھی نکال کے لاتے ہیں، اور جو ان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پھر وہ دلیل وہ دینے کی کوشش بھی کر رہے تھے، چاہے وہ دلیل ہو چاہے وہ دلیل نہ ہو۔ اچھا آپ دیکھیں نا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں چھوڑیں آپ کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید اس کا کیا معاملہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر تقلید کی اگر آپ کو خرابی سمجھنی ہو تو آپ چھوٹی سی بات سے سمجھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں مرزا قادیانی کی جو تقلید کی گئی یا مرزا محمد علی جہلمی کی جو تقلید کی گئی، اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف، لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اغلاط نکال رہے ہیں اور اس کے دلائل دے رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ تقلید کا فساد ہے۔ آدمی کو کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ وہ علماء سے استفادہ کرے، چاہے وہ علماء کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم ہوں، وہ کتاب و سنت کے مطابق ان سے یعنی کہ مسئلے کو پوچھے، وہ کتاب و سنت سے جو دلیل کی بات کرے اس دلیل کی وہ پیروی کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی جو اہل حدیث ہے، اگر مثال کے طور پہ اہل حدیث طالب علم اپنے استاد کی تقلید کیوں کرے گا؟ تقلید اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ کوشش یہ کرے کہ اس کے استاد کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لے، جو اس کے استاد کی بات کتاب و سنت کے بظاہر اس کے خلاف جاتی ہوئی نظر ہے اس کی تحقیق کرے، اگر ثابت ہو جائے یہ بات کہ اس کے استاد کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اپنے استاد کی بات کو چھوڑے، کتاب و سنت کی پیروی کرے۔ یہی پوری امت کے ساتھ ہمارا طرز فکر ہونا چاہیے، وہ امام شافعی ہو، امام بخاری ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا دیگر حضرات کوئی بھی ہو۔ اچھا بھٹ ریحان صاحب نے اس سوال کیا، جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب دنیا اسلام میں سے کسی بھی خطے پر کفار مسلمانوں پر ظلماً چڑھ آئیں، ان پر حملہ آور ہوں،
تو دیگر مسلمانان عالم کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے کرنا، ان مظلوموں کو ان کے اوپر سے ہٹانا، اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفظ فراہم کرنا، اس کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے دنیا میں جہاں کہیں ہو۔ مثال کے طور پہ کشمیر ہے، اب کشمیر کے اندر ہندو فوج ظلماً قابض ہے، اس صورت میں تمام عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے فلسطین کے اندر اسرائیلی آرمی نے جو ظلم ڈھا رکھا ہے، تمام عالم اسلام کے اوپر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے روہنگیا مسلمانوں پر جو یعنی کہ حکومت جو ہے اس نے جو ظلم ڈھا رکھا ہے برما کی، برمی حکومت کے خلاف ان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد سب عالم اسلام کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیں، جہاد اس طرح نہیں ہوگا کہ میں اپنے طور کے اوپر کوئی جیکٹ جو ہے وہ لے لوں اور اس کو پہنوں اور جا کے خودکش بمبار بن کے کہیں جا کے پھٹ جاؤں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نہیں، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی 8 10 12 دن کے لیے جا کے کہیں تربیت حاصل کر کے گولی چلانے کی تربیت حاصل کر لوں اور جا کے لڑنے پہنچ جاؤں گا۔ یہ بھی جو ہے جہاد کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مسلمان، جتنے مسلمان حکمران ہیں، جتنی مسلمان افواج ہیں، چاہے وہ ان یونیفارم ہو چاہے آؤٹ آف یونیفارم ہو، سمجھدار ہیں ہمارے بھائی سمجھ گئے ہوں گے، چاہے جو ان یونیفارم ہو چاہے وہ آؤٹ آف یونیفارم ہو، ہمارے جو حکمرانوں کے ماتحت مسلمان عسکری جو افواج ہیں ان کے ساتھ مل کر یعنی جہاد و جنگ کے معاملات کرنے چاہیے۔ یہ داعش جیسی جو تکفیری اور جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان میں سے کسی کے دام فریب کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ ایسی کسی بھی وہ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ یا نیٹ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی ویب سائٹ دیکھی اور کچھ ویڈیوز دیکھی اور وہ جو ہے وہ مطلب فوراً ہی اس کے اندر جذبات جاگے اور وہ کہ بھائی ہرے رے گرے نتھو خیروں کو پکڑ، اس سے بھی جہاد کی معلومات، اس سے بھی پکڑ، اس سے پکڑ، اور لو بھائی کوئی دہشت گردوں کے ہتھے ہو یا سہولت کاروں کے ہتھے وہ لگ گیا، ان دہشت گردوں یا سہولت کاروں نے اس کو جہاد کے نام پہ اپنے ملک کی حکومت، اپنے ملک کی آرمی، اپنے عوام کے خلاف استعمال کر لیا، کہیں سنی شیعہ کے نام پہ پھٹوا دیا، کہیں جو ہے وہ کسی قوم پرستی کے نام پر اس کو پھٹوا دیا۔ اور میرے بھائی اس بات کو سمجھیں، جہاد تو الحمدللہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ دنیا اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کفار کی افواج ظلماً چڑھائیں، ان کے خلاف اپنے مسلمان بھائیوں کے تحفظ کے لیے تمام عالم اسلام دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان سب کو ان کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے، ان کے اوپر فرض ہے۔ وہ چاہے کشمیر میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، افغانستان میں تھا تو اس وقت ہے، یا دنیا کے کسی بھی اور خطے کے اندر ہو۔ لیکن یہ ہوگا حکمران کی مرضی سے، مسلمان حکمرانوں کی اجازت سے، اور یہ ہوگا مسلمان افواج کے یعنی کہ جو مسلمان مسلمہ افواج ہیں ان کے ساتھ مل کے، اپنی پرائیویٹ جو ہے وہ 3 4 5 6 افراد کی بنائی ہوئی، اس سے یہ نہیں چلے گا سلسلہ۔ علی جٹ بھائی نے سوال کیا، کیا حضرت علی کا کعبہ دیکھنا یا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کیا حضرت علی کا چہرہ دیکھنا یا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت؟ نہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، نہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا کوئی عبادت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ پچھلے ہی سیشن کے اندر میں نے تفصیلی طور پر بھائیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے پچھلے ہی سیشن کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا دی تھی کہ جو ہے وہ عبادت اللہ رب العزت کی بندگی کا نام۔ عبادت کے لفظی معنی بھی سمجھیں نا، پھر ایک دفعہ چلے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ عبادت کے لفظی معنی ہوتے ہیں بندہ جس کے سامنے اپنی حاجات، تکلیف و پریشانیوں کے حصول کے لیے، ان کی اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، شفا کے لیے، بندہ جس کے آگے عاجز ہو اسے معبود کہا جاتا ہے۔ عاجزی پیش کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے، عاجزی پیش کرنے والے کو عبد یا عابد کہا جاتا ہے۔ اب جو عبادت ہے وہ تو وہ اپنے معبود کے آگے عاجزی پیش کرنا ہے۔ اب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح کے اندر عبادت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کردہ کاموں پہ عمل کرنا اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے باز آ جانا، یہ عبادت۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا یہ عبادت ہے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کر دیا ان سے باز آ جانا، یہ عبادت۔ کسی کا چہرہ دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعی کلمات ہیں،
ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ بعض مرتبہ اس قسم کی باتیں جو نا بد عقیدگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ چودھری صاحب نے سوال کیا، سورج کے 2 سجدے خاص ہیں، باقی آیت سجدہ عام ہیں، یعنی فرض واجب کے درجے میں نہیں آتے، رہنمائی فرما دے جزاک اللہ۔ نہیں میرے بھائی، یہ عام خاص کا چکر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ 15 سجدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 15 سجدے ہی ہمیں کرنے ہوتے ہیں، فرض واجب حدیث کے اندر نہیں ہے، نہیں ہمیں اپنی طرف سے اس کو بنانا چاہیے۔ آپ نے آیت سجدات کا ترجمہ پڑھ لینا ہے، آپ آیت سجدات کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سجدہ تلاوت کی آیت پہ فوراً سجدہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ نے بھی سجدہ کیا ہے، تو لہٰذا جب ہم آیت سجدہ سنیں اور ہمیں سجدہ کرنے کی سہولت مل جائے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سجدوں کے درمیان، سجدہ تلاوت کے درمیان میں سجدوں، یہ 15 سجدوں کے درمیان میں کئی فرض واجب کی تقسیم کرنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ طارق محمود بھائی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب صحابہ کو غلط مانتے ہیں تو ان کا دیا ہوا قرآن کیسے صحیح ہو سکتا ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دیں، شکریہ۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کی دین میں اہمیت اور حیثیت کے عنوان، اہمیت و ضرورت کے عنوان کے تحت میں نے اس بات کی پوری وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن اور احادیث کے راویان میں سے ایک ہیں، بنیادی مرکزی راوی ہیں۔ میں نے اس کے دلائل دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر غلط تسلیم کر لیا جائے، مجروح تسلیم کر لیا جائے، قرآن و احادیث خود بخود مجروح ٹھہرتے ہیں۔ میں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ تو اور پچھلے دنوں مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 63 کے عنوان کے تحت ہم نے مرزا صاحب نے تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریف قرآن کے مسئلے کا ان کو جواب دیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ مرزا صاحب کا تحریف قرآن کے مسئلے تک آنا منطقی تھا، ضروری تھا، کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے، آپ ان کی شخصیات کو یعنی کہ مجروح قرار دے دیں گے، تو تحریف قرآن و تحریف حدیث کی طرف تو آنا وہ تو لازمی سی بات ہے نا، وہ تو ایسا ہونا ہے آپ کا فطری طور پر۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ جرح کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ زندیق ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ صحابہ کرام پہ تنقید کرنے سے ان کا مقصد یہ ہم سے ہمارا دین چھڑوانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دین کے مرکزی راوی ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ غلط ہو گیا تو دین خود بخود گر جائے گا۔ تو یہ لازماً معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر آپ تمام بھائی اس پوائنٹ کو ضرور ویڈیوز دیکھیے گا، اس پوائنٹ پر مبنی کہ صحابہ کرام کی دین میں اہمیت و ضرورت۔ اچھا، علی جڑ بھائی نے سوال کیا، کیا حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا؟ اس حوالے سے مسند احمد کے اندر سندن ضعیف ایک روایت آتی ہے، سندن وہ روایت ضعیف ہے، تو ہندہ کا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے کے حوالے سے روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، عرفان حنیف عباسی بھائی کہتے ہیں، کیا مشرک کے پیچھے نماز ہے؟ کیا مقلد مشرک ہوتا ہے جبکہ مقلدین وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، آپ نے کہا کیا مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو اس بات کو سمجھیں کہ اس حوالے سے، ویسے تو آپ نے جو پورے سوال کیا پورے حوالے سے میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ کس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے، میری ویڈیو موجود ہے، وہاں آپ کو اس کا تفصیلی مل جائے گا۔ میں صرف مختصراً عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، مشرک کا عمل، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جب مشرک کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے، جب اس کا اپنا عمل قبول نہیں ہوگا تو اس کے پیچھے ہمارا عمل کیسے قبول ہوگا؟ تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے کہا جی مقلد مشرک ہوتا ہے، نہیں، مقلد مشرک نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھیں، شرک کی تعریف کو سمجھیں، پھر مقلد کو دیکھیں تو مقلد کو ایک دم سے مشرک قرار مت دیں۔ ہاں، آپ نے آگے جو یہ شرط بیان کی ہے نا، جبکہ مقلدین وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ یقین رکھتے ہیں، تو جو مقلد وحدت الوجود یا وحدت الشہود جیسے عقائد کے اوپر یقین رکھتا ہو نا،
اس کی بدعقیدگی کا مسئلہ ہے، ایسے بھی آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس بات کو سمجھیں۔ لیکن ہر مقلد کو آپ مشرک قرار نہ دیں جب تک آپ کو اس کے عقیدے کے بارے میں نہ پتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ وانیہ خان جو ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر مسلم حکمران ایکشن نہیں لے رہے تو کیا کریں؟ مسلمانوں کو مرتا ہوا دیکھیں، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، اس میں جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں بھی وہ کتنے مسلمان مر رہے ہیں، انہیں بھی تو آپ بیٹھا ہوا دیکھتے ہی رہتے ہیں نا۔ کوئی کرپشن کے نام پر مر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ جھوٹ اور دھوکے بازی کے نام پہ مر رہا ہوتا ہے، کوئی حالات سے پریشان ہو کر غربت کے نتیجے میں خودکشیاں کر لیتا ہے، کوئی جو ہے گھریلو پریشانیوں کے ویسی کوئی گھریلو خاندانی یا ویسی کسی پریشانیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے مر جاتا ہے۔ ظلم تو یہ بھی ہے، ظلم کے تو بہت ساری شکلیں ہیں، ظلم تو آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے، جذباتی ہو کے باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، تھوڑا حقیقت پسندی سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ایسے ہی ہے تو آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور کے اندر سوال کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول، ہمارا رب حق نہیں ہے کیا؟ ہم کیوں ان سے ڈرتے ہیں؟ ہم ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ آپ ہمیں حکم دیں ہم ان سے لڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ پورا مکی دور ہمارے سامنے ہے، خود یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگ رہے تھے، انہیں مکے کے مشرکین نے مارا پیٹا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی بچاؤ میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا ان کو کوئی نقصان پہنچانا ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مسلمان طاقت کے اندر نہیں آئے تھے، مسلمانوں کے لیے جہاد کا رستہ اس طریقے سے نہیں کھلا تھا۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اجازت نہیں دے رہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے مسلمانوں کو ایسا مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسے جذباتی ہو کے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے اپنے ملک میں بھی لوگ ظلماً مر جاتے ہیں، تو اصل چیز ہے کہ آپ کوشش کریں اس بات کی کہ جو مسلمان حکمران ہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائیں۔ آپ کے پاس تو ہزاروں طریقے ہیں، آپ تو ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ تو جو ہے وہ درخواست بھی بھیج سکتے ہیں، آپ تو ملک کے حالات کو بتا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر یوں سمجھتے ہیں کہ خود اپنے طور پہ آپ سرحد پار کر کے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی کسی طرح مدد کر لیں گے تو نہیں، اپنے طور پہ غیر قانونی آپ سرحد پار کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد تو درکنار، آپ جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگیں گے اور کسی نہ کسی دہشت گردی میں آپ استعمال ہوں گے۔ تو ایسی کسی بھی جذباتی بندے کی باتوں میں نہ آنا چاہیے، نہ ہی خود ایسی جذباتی باتیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عادل ہاشمی بھائی نے سوال کیا کہ کیا عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے جیسا ہے؟ بھائی میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ عشاء کی بعد 4 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے جیسا ہے۔ تو یہ اگر میرے علم میں کوئی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو میں اگلے سیشن میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ کے علم میں ابھی کوئی اس حوالے سے کوئی روایت باحوالہ ہو تو آپ کمنٹ کے اندر بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے اگلے جو ہے سیشن میں آپ کو بتا دیں گے۔ یہ سوال کیا انہوں نے، واقعہ کربلا کے بعد سیدہ زینب لاشوں کے پاس سے گزریں تو کیا یا محمد آپ کے حسین بغیر کفن اور قبر کے خون میں پڑا ہوا ہے، کیا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا صحیح کہ واقعہ دلیل ہے وفات کے بعد یا رسول اللہ بولنے کی؟ میرے بھائی اس قسم کی کوئی بات بھی ثابت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ لاشوں کے پاس سے گزریں اور یا محمد کہہ کے اتنی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنے نانا کو ایسے مخاطب کریں، وہ اس طرح کا کوئی بھی بات جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آئندہ آپ کسی بھی بھائی کے منہ سے اس قسم کا کوئی واقعہ سنیں تو اس سے صحیح سند و متن کا حوالہ لازمی یعنی پوچھا کریں۔ جیسے ہی آپ پوچھیں گے نا تو انشاءاللہ 2 میں سے ایک فائدہ ہوگا، وہ جھوٹا ہے تو اسی وقت گڑبڑا جائے گا، اور اگر مثال کے طور پہ اس نے بھی سنا کے کوئی بات کر رکھی ہے تو آگے اس کے اندر تحقیق کا شوق پیدا ہوگا اور اسے یہ تمیز پیدا ہوگی کہ سنی بات ایک دم آگے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ عادل احمد بھائی نے سوال کیا جس زمین پر شراب کا قطرہ گر جائے اس کا فصل کھانا حرام ہے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھیں
دھوپ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہر قسم کی نجاست کو اپنے سے اڑا دیتی ہے. تو جس زمین پہ شراب کا قطرہ گر بھی جائے اگر بالفرض اس پہ دھوپ پڑتی ہوگی تو ویسے بھی جو ہے وہ اس قطرے کو جو ہے نا مطلب دھوپ اڑا دے گی, اس کو سکھا دے گی, اس کے ایک ایک عنصر کو علیحدہ کر دے گی دھوپ. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ شریعت میں جس چیز کا جو ہے نا مطلب حلت و حرمت کا مسئلہ ہو نا, ہمیں اپنی رائے اپنے طور پہ اپنے جذبات کو دیکھ کر نا حلت و حرمت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. اس آیت سے ہمیں بات پتہ لگی کہ جب تک حرمت و حلت کا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ اپنے طور پہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے اوپر ایک دم بات نہیں کرنی چاہیے. نوید احمد بھائی نے سوال کیا کوئی اچھی سی اردو تفسیر قرآن بتا دیں جو دور حاضر کے معاملات کو ایڈریس کرتی ہو. میرے بھائی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس سوال کا جواب دیا ہے کہ تفسیر احسن البیان, حاشیہ احسن البیان ہے صلاح الدین یوسف صاحب کا, اس کا مطالعہ کریں. اسی طریقے سے عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کا تیسیر القرآن ہے, وہ بہت نفیس جو ہے وہ تفسیر ہے بگنرز کے لیے. اور تفسیر بالمعصور اور تفسیر منہج سلف کے مطابق اگر کوئی ہے تو تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ مکتبہ قدوسیہ مکتبہ اسلامیہ کی تحقیق و تخریج سے شائع ہوئی ہے, آپ اس کا مطالعہ کر لیں. مطلب یہ مکتبہ قدوسیہ اسلامیہ کوئی شرط نہیں ہے. مکتبہ قدوسیہ اسلامیہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے جو تفسیر ابن کثیر کا جو نسخہ شائع کیا ہے وہ تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے, تو آپ کو صحیح و ضعیف حدیث کے حوالے سے بھی جو نا آسانی ہو جائے گی. تو آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں. علی جٹ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے. ہمارے ہاں بچوں کو بلا کر قرآن پڑھاتے اور مرحوم کو بخشتے ہیں. دیکھیں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی والدہ کا ان کی غیر موجودگی کے اندر انتقال ہو گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے, تو کیا میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں جس سے ان کو فائدہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے صدقہ کر, تیری والدہ کو فائدہ ہوگا. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ ان کے ملکیت تھا. آپ نے وہ باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو مسلمانوں کے افادہ عام کے لیے اس باغ کو وقف کر دیا. یہ باغ ام سعد کی طرف سے یعنی میری والدہ کی طرف سے ہے, یعنی کہ اس کا ثواب میری والدہ کے لیے ہو. تو اس حدیث سے ہمیں بات پتہ لگی کہ ایصال ثواب کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ جو بھی نیک کام اولاد کرتی ہے اس کا فائدہ وہ والدین کو ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے اعمال کا سلسلہ منقطع کر جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. ایک, اس نے کوئی بھی انسانی خدمت کا کام کیا ہو. دوسرا, اس نے کسی کو علم سکھایا ہو. اور تیسرا کہ وہ اولاد کہ جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہو. تو اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور آپ اپنے والدین یعنی کہ آپ مستقل نیک اعمال کرتے رہیں تو اس کا ثواب خود بخود آپ کے والدین کو ملے گا, کیونکہ آپ خود اپنے والدین کا عمل ہیں, آپ خود ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. باقی اس کے علاوہ بچوں کو بلا کر قرآن پڑھانا اور مرحوم کو اس کا ثواب بخشوا دینا وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین یا تابعین کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا. آپ ویسے خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کوئی ایک ایک پارے کی شکل میں کوئی علیحدہ علیحدہ تو ہوتا نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ قرآن اس ترتیب پہ نازل ضرور ہوا ہے, لیکن وہ کتابی شکل میں ایک ایک جگہ لکھا جاتا تھا پورا. ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ ایک پارہ الگ لکھا ہوا ہے تو ایک پارہ الگ ہے تو ایک پارہ الگ ہے تو ایک پارہ الگ ہے, اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو جب اس طرح نہیں ہوتا تھا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ایک پارہ علیحدہ لے کے بیٹھ کے پڑھنے کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے آپ خود دیکھیں نا کہ آپ جو سیرت کا یا صحابہ کرام کی تاریخ کا اگر آپ نے مطالعہ تھوڑا بہت بھی کیا ہو تو کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے, کتنوں کا انتقال ہوا. لیکن کیا صحابہ کرام قرآن خوانی کے نام پر کسی جگہ جمع ہوئے کہ وہاں پر انہوں نے وہ قرآن پڑھا اور مرنے والے کو اس کا ثواب جو ہے بخشوایا ہو؟
تو یہ سب بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. اس حوالے سے ایک میری پوری ویڈیو ہے مسئلہ ایصال ثواب کے عنوان سے, تو آپ جو ہے وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. اس میں نے تقریباً 10-12 احادیث کے ذریعے جو یعنی کہ ایصال ثواب کے شریعت سے ثابت شدہ طریقے ہیں, میں نے وہ سارے اس کے اندر باحوالہ بیان کیے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس عنوان سے ہوگی کہ مسئلہ ایصال ثواب اور مفتی طارق مسعود صاحب سے چند گزارشات. تو اس میں مفتی صاحب نے کچھ اعتراضات اور کچھ باتیں کی ہیں ایصال ثواب کے حوالے سے, تو انتہائی ادب کے ساتھ ان کے جواب بھی جو ہے وہ دیے ہیں. تو آپ بھائی وہ ویڈیو کو دیکھیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سعد احمد بھائی نے کہا اسحاق جہلوی کون ہے, شیخ تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں. اسحاق جہلوی کے وہ ذاتی طور پر میں نہیں جانتا. اس حوالے سے شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب وغیرہ دیگر حضرات جو علماء کرام ہیں وہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ اسحاق جہلوی روحانی استاد ہے مرزا جہلمی کا, اور مرزا جہلمی کی طرح گمراہ تھا. جیسے مرزا جہلمی آج گمراہ ہے, اسی طریقے سے اسحاق جہلوی ماضی کے اندر گمراہ آدمی تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اس کے نظریات بالکل روافض والے نظریات تھے, اور جیسے کہ تبرعی جو نظریات ہوتے ہیں بالکل وہ والے نظریات تھے. اور اس کے علاوہ ضعیف اور من گھڑت واقعات بیان کرنے کا چیمپئن تھا یہ آدمی. تو لہذا یہ اسحاق جہلوی جو ایک مطلب بدعتی اور ضعیف آدمی ہے, ضعیف سے مراد اصول حدیث والا ضعیف, ٹھیک ہے نا, وہ ضعیف دیکھنے میں بھی لگتا تھا, لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ گمراہ آدمی تھا, اس سے بچنا چاہیے. عاقب نبی بھائی نے سوال کیا ہے شیعہ رافضیوں کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے. اس حوالے سے میری ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک پیج کے اوپر اپلوڈ ہے, تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا. صرف ایک جملے میں آپ کو بات بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, ہم جب لفظ شیعہ بیان کہتے ہیں, رافضی شیعہ بولتے ہیں اس طرح لفظ, تو ہم سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیتے ہیں, حالانکہ اس طرح نہیں ہے. بعض لوگ کے نظریات عام روافض شیعوں جیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نظریات صحابہ کو لے کے یا بعض چیزوں کو لے کے ضرور خراب ہیں, لیکن جو ہے ان کے وہ نظریات نہیں ہیں جو حقیقی رافضیوں کے نظریات ہیں. لہٰذا اس لیے مطلقاً ایک جیسا حکم سب کے لیے نہیں ہے, الگ الگ صورتوں کے مطابق علیحدہ علیحدہ حکم ہے. آپ وہ ویڈیو جو ہے میری وہ مکمل دیکھ لیجیے گا, اس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا. کامران بخاری صاحب نے سوال کیا ہے کیا 2 سجدوں میں رفع سبابہ پر سنت رسول سے ثابت ہے. مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سجدہ کر کر آپ سر اٹھاتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران کے اوپر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران کے اوپر رکھتے, دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیاں بند کر لیتے, بیچ کی انگلیاں انگوٹھے سے ہلکا بناتے اور شہادت کی انگلی قبلہ رخ کرتے. ثم سجدہ کے الفاظ ہیں, پھر آپ سجدہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان میں رفع سبابہ کرنا چاہیے. اور عام حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاۃ, آپ جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو اس سے بھی حدیث کے عموم سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں یعنی رفع سبابہ کرنا چاہیے. اور یہ عزیر یوسف یا ایسا کچھ کر کے بھائی کا نام ہے, کہتے ہیں میرا تعلق انڈیا سے ہے, آپ کے ملک میں صحابہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے کوئی سخت قانون ہے. عزیر یوسف بھائی, ہمارا ملک بہت اچھا ہے, ہمارے ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشنز و فریڈم آف اسپیچ ہے. ہم نے سب لوگوں کو آزادی اظہار رائے کا موقع دے رکھا ہے, لیکن ادب و تمیز کے ساتھ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بولنے والوں کے لیے قانون لازمی بننا چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں فی الحال ابھی دیگر چیزوں پہ قانون سازی ہو رہی ہے جو ہمارے حکمرانوں کے نزدیک زیادہ اہم چیز ہیں. ہمارے حکمرانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بد زبانی وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا دیگر جو مسائل جن کے اوپر وہ قانون سازیاں اور عمل درآمد میں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں, انبیاء کرام علیہم السلام ہو یا اولیاء کرام میں سے کوئی ہوں, امت کے بزرگوں میں سے بھی کوئی شخصیت ہو,
کسی بھی کسی طرح کی اس کے لیے بدزبانی جیسی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی اور دیگر معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن میں بڑی معذرت چاہتے ہوئے آپ سے یہ بات کہوں گا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آپ نے کہا نا آپ کے ملک میں، تو آپ کے ملک میں کہنا، یہ اس لفظ نے مجھے یہ بات کرنے میں مجبور کر دیا۔ میں بھی تھوڑا سا عادت سے مجبور آدمی ہوں۔ آپ نے کہا نا آپ کے ملک میں صحابہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے سخت قانون ہے، تو میرے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک یعنی ہندوستان کے اندر آپ حضرات ایک زمانے سے ہندوستانی حکومت کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے، لیکن آج تک ہندوستان کے اندر ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہو سکا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی یا غیر ہندو جتنی قومیں رہتی ہیں ان کے امن و امان کی مکمل گارنٹی مل جائے۔ تو کیا کوئی قانون آپ کے ملک میں نہیں بنا کہ مسلمانوں کے لیے کلی تحفظ ہو؟ میں آپ سے میرے بھائی یہ بات کہتا ہوں، عزیر یوسف بھائی، پاکستان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ پاکستان تشریف لے آئیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اس ملک سے باہر نکلیں جس ملک میں مسلمانوں کے زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے وہاں پہ مسلمانوں کے امن و امان کی۔ تو آپ میری بات پہ برا نہیں مانیے گا کہ اگر میں نے جو ہے اس طرح بولا تو صرف اس بات پہ بولا جو آپ نے یوں کہا آپ کے ملک میں، حالانکہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان آپ کا ملک ہونا چاہیے، اس میں کوئی غداری کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہندوستان سے غداری کی بات کریں، کوئی آپ سے یہ بات نہیں کرتا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کہا آپ کے ملک میں، تو آپ کا ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو آپ کا ملک میں ہونا چاہیے، نہیں تو مثال طور پہ سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، یہ دنیا کے دیگر جتنے مسلمان ممالک ہیں سب ہمارے ملک ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کے ملک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جلد بازی میں آپ نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں بھائی جان۔ ویسے یہ کہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا تھا تو یہی وجہ میں نے آپ کو یہ جواب دیا۔ آپ میری بات کا برا مت مانیے گا، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہندوستان میں بسنے والا ہر مسلمان بھائی ہمارا بھائی، ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی عزت آبرو، ان کے معاملات وہ سب ہمارے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے۔ ہندوستان میں جب بھی آپ کے اوپر کسی بھی قسم کے گورنمنٹ سطح پہ مظالم یا اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، پاکستان کا بچہ آپ کے نام پر روڈ پہ نکل کر آیا ہے۔ آپ کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے میں ہم لوگ نکل کر باہر آئے ہیں سب سے پہلے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان صرف پاکستانیوں کا ملک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہندوستان ہمارا ملک نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہندوستان ہمارا ملک نہیں، ہمارا ملک پاکستان اور دنیا کے تمام وہ مسلمان ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ کل اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، آپ ووٹ کاسٹ کر کے کسی مسلمان کو حکمران بنا دیں گے، ہم کہیں گے کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ ووٹ کاسٹ کر کے وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت لے آئیں، اگر لا سکتے ہیں تو ہو جاتی ہے، ہم کہیں گے کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں پاکستان سمیت دنیا میں جہاں جہاں مسلمان حکومت ہیں وہ سارے ہمارے ملک ہیں۔ انڈیا ہمارا ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان آپ کا ملک ہونا چاہیے۔ گل نواز احمد بھائی ہیں شاید غالباً، انہوں نے سوال کیا ہے رات میں وطر نہیں پڑھ سکا اور فجر کی اذان ہو گئی، اب وطر کب پڑھیں؟ آپ جب یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد وطر پڑھیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو ہے وہ سورج کی ایک خاص مدت ہوتی ہے جس کے بعد اشراق کی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، تو اشراق کے وقت میں آپ وطر پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھیں ساتھ میں وطر بھی پڑھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس وقت نہیں پڑھ پائے وطر، اشراق پڑھ لیا آپ نے، تو آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا کچھ سوالات بھائیوں کے ایسے آ رہے ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، تو انشاءاللہ جو نا اس کے جوابات جو ہے وہ آگے یعنی کہ اگلے سیشن کے اندر یا تو ان کے جوابات دیے جائیں گے اور یا پھر ان کے لیے الگ سے تفصیلی ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ طارق محمود بھائی نے سوال کیا ہے کہ بریلوی بھائیوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ایجاد کر کے ہمارے جیسے ناسمجھ لوگوں کو جذباتی کر دیا اور شاید نعرہ بھی غلط ایجاد کیا، اگر آپ اس پر روشنی نہ ڈالیں تو شاید آپ کی بھی غلطی تصور کی جائے گی۔ آپ میرے وارنٹ جاری مت کروا دیجیے گا طارق محمود بھائی، خدا نہ خواستہ مجھے پھانسی پہ مت لٹکوا دیجیے گا، معذرت کے ساتھ میری عادت ہے تھوڑا مذاق کرنے کی۔ تو بات یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ انہوں نے ایجاد کیا، بالکل وہ ان کی ایجاد غلط ہے، ان کو ایسے نعرے ایجاد نہیں کرنے چاہیے۔ جو لوگوں کو جذباتی کیا
تو وہ بھی بات اپنی جگہ ایک حد تک درست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس بات کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی جو یعنی کہ گستاخ کی جو شرعی سزا کا جو معاملہ ہے میرے بھائی، اس پہ تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نا. اگر آپ اپنے سوال کے اندر اس ایجنڈے کو بیان نہیں کریں گے، جیسے مثال آپ نے میرے لیے کہا کہ اگر آپ اس پہ روشنی نہ ڈالیں تو شاید آپ کی بھی غلطی تصور کی جائے، تو میرے بھائی آپ نے جو سوال میں حرمت رسول کا ذکر نہیں کیا، کیا یا آپ کی غلطی تصور نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ جس بنیاد کے اوپر وہ نعرہ ایجاد کیا ہے انہوں نے، اس بنیاد کو بھی تو کم سے کم آپ ذکر کریں نا. بھائی حرمت رسول کا معاملہ میرا اور آپ کا تو اتفاقی معاملہ نا طارق محمود بھائی ہے. بھائی طارق محمود بھائی کہ حرمت رسول کا معاملہ یا گستاخ رسول کی شرعی سزا کے معاملے میں تو میں اور آپ متفق ہیں نا. اس میں بریلویوں یا اہل حدیثوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. اس میں تو مسئلہ طارق محمود بھائی اور سیف اللہ محمدی کا معاملہ ہے کہ گستاخ رسول کی شرعی سزا اور جو ہے وہ یا حرمت رسول کا جو مسئلہ ہے اس میں اور طارق محمود بھائی متفق ہیں. تو جب متفق ہیں تو سمجھیں کہ یہ نعرہ اس کی ایجاد صحیح نہیں ہے، یہ نعرہ غلط شرعی طور پہ ثابت نہیں ہے، اس کو ایک طرف کر دیں. لیکن جو حرمت رسول کا معاملہ ہے، گستاخ رسول کی شرعی سزا کا معاملہ، اس میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے. گورنمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ عوام کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. دو طرفہ قانون سازی کی ضرورت ہے. نمبر ایک، گستاخ رسول گستاخی ثابت ہونے کے نتیجے میں فوراً سے پہلے لٹکا دیا جائے، اور ہر وہ شخص کہ جو گستاخ رسول کا نام لے کر کسی پہ بھی گستاخی کا الزام لگا کر قانون اپنے ہاتھ میں لے اور بے گناہ کسی کو مار دے، وہ 1 ہو 2 ہو 4 ہو 10 ہو، ان کو بھی ڈائریکٹ لٹکا دینا چاہیے. یہ دو قسم کی قانون سازی ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے. نمبر ایک، گستاخ رسول جو ہے گستاخی جس سے ثابت ہو جائے اس کو فوراً سے پہلے حکومت کو لٹکانا چاہیے تاکہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی موقع نہ ملے. عوام کو ورغلانے والے ٹولے کو کسی بھی طرح کے ان کو ورغلا دینے کا کوئی موقع نہ ملے. حکومت قانون سازی کے نتیجے میں خود لٹکا دے گی تو کہنے والوں کو کوئی موقع نہیں ملے گا. نمبر ایک. نمبر دو، اور اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی گستاخی رسول کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود کسی کو مارنے کی یا قتل کرنے کی یا کسی بھی طرح کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، حکومت کو چاہیے قانون سازی کرے، وہ 1 ہو 2 ہو 10 ہو 100 ان کو بھی سب کو لٹکائے. جب تک میرے بھائی سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. بھٹ ارحان بھائی نے سوال کیا ہے، لفظ اہل حدیث کہاں سے ثابت ہے جبکہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے؟ اللہ نے آپ کا نام مسلم کہاں رکھا ہے؟ آپ نے تو بھٹ ارحان رکھا ہوا. کہاں رکھا ہے اللہ نے آپ کا نام مسلم؟ اللہ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہوتا تو آپ یہاں اپنا نام مسلم رکھتے. اب آپ جواب میں مجھے کہیں گے کہ مسلم نام جو ہے وہ ہمارا دینی نام ہے، اور بھٹ ریحان جو آپ نے معذرت کے ساتھ جو آپ نے نام رکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ آپ کی فیس بک آئی ڈی کی شناخت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ریحان بھٹ یہ آپ کا گھر سے نام ہوگا، تو وہ آپ کا وہ وصفی پہچان ہے، وہ دنیاوی پہچان ہے جس سے آپ کی شناخت ہوتی ہے. تو اس میں آپ ریحان بھائی ارحان بھائی آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں گے نا انشاءاللہ کہ بھائی مسلم نام میرا دینی نام ہے، اور جو ہے یہ میرا ارحان جو ہے نا وصفی نام ہے جس سے میرا نام ایسا جس سے میری شناخت ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اس بات کو سمجھیں. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم دنیا بھر کے یعنی کہ دیگر امتوں کو مقابلے میں اپنے نبی سے نسبت کر کے خود کو محمدی کہلاتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے. ہم مسیحیوں کے خلاف محمدی ہیں، ہم منکرین حدیث و معتزلہ وغیرہ کے خلاف اہل الحدیث ہیں، ہم بدعتیوں منکرین سنت یا دیگر جو بدعتی حضرات ہیں ان کے مقابلے میں اہل السنہ ہیں، اور ہم اہل السنہ والجماعت ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں نبی کے طریقے عمل کرنے والا اور صحابہ کی پوری جماعت کو ماننے والا. تو میرے بھائی ہمارے وصفی نام ہے کہ جن سے ہماری شناخت ہوتی ہے. ورنہ تو اس بات کو سمجھیں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے آگے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انا مسلم، میں مسلمان ہوں، وہ آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہے، تو آپ اس کے صرف مسلم نام کا اعتبار کریں گے؟ آپ اس کے مسلم نام کا اعتبار کریں گے یا آپ اس کے اعمال کے اوپر بات کریں گے؟ آپ اس بات کو سمجھیں.
آپ مسلم نام کا معاملہ کریں گے، آپ اس کے اعمال کے اوپر بات کریں، ظاہر ہے آپ اس کے اعمال کے اوپر بات کریں. اب اس بات کو سمجھے گا میری. تو اصل چیز یہ ہے کہ نام جو ہے وہ یہ مسلم نام تو یہ ایک مطلب اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہے. ہم پوری اہل مذاہب، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے خلاف ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے ہمارا نام رکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو چونکہ ارحان بھائی آپ کا سامنا مسیحوں سے ہوا نہیں ہے، جس دن آپ کا سامنا ان سے یعنی عیسائیوں سے ہوگا، وہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا تو اس حوالے سے ایک مناظرہ ہو بھی چکا ہے کہ سامنے والے شخص کا یعنی عیسائی کا وہ یہ دعویٰ تھا کہ ہم اصلی مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ کافر ہیں. جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے وہ کافر ہیں ان کی اپنی کتابوں سے، اور ہم مسلمان ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے یعنی کہ مسلم کہہ رہا ہے، اب کیا کریں؟ مسیحی خود کو مسلم کہہ رہا ہے، اب کیسے شناخت کریں کہ اصلی مسلم کون ہے؟ تو یہ ہمارا دینی نام ہے اور وصفی نام ہمارا اہل حدیث اہل سنت، اور نسبی نام محمدی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. سمیع گجر بھائی نے سوال کیا کیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پر لعن طعن کروائی ہے کسی نے؟ سمیع گجر بھائی اس حوالے سے باقاعدہ میری ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے، اس فیس بک پیج پہ جہاں آپ سوال کر رہے ہیں یہاں بھی موجود ہے کہ کیا سیدنا معاویہ نے سیدنا سعد کو سیدنا علی پہ لعن طعن کا حکم دیا ہے. تو یہ اور ایک اور عنوان سے ویڈیو موجود ہے، سب کے لفظی معنی. تو آپ یہ دو ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ آپ کے سوال کی پوری وضاحت آپ کو مل جائے گی. جاوید محمد بھائی نے سوال کیا اگر کسی کی بہن ماں باپ کی اجازت کے بنا قادیانی سے شادی کر لے تو کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ اگرچہ وہ جو بہن ہے، سنیے گا ذرا بات، وہ خود بھی قادیانی ہو گئی، جیسے کہ ناممکن ہے کوئی بھی قادیانی، یہ بات میری یاد رکھیے گا، جب تک تبدیلی مذہب نہ ہو جائے قادیانی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتا. قادیانی مذہب، قادیانی جماعت کے اندر یہ اصول ہے کہ جس قادیانی نے بھی غیر قادیانی سے نکاح کیا اس کو جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے، اب وہ قادیانی نہیں رہتا. لہٰذا اگر مثال کے طور پہ کسی عورت سے کسی قادیانی نے نکاح کیا ہے تو یہ لازماً بات ہے کہ وہ عورت قادیانی ہو گئی ہوگی. تو جب وہ قادیانی ہو گئی تو اس کا مطلب وہ مرتد ہو گئی، اور مرتد کافر کا حکم ہے. تو جب کافر کا حکم ہے تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ متواتر حدیث ہے. ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے. کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا لیکن مومن کافر کا وارث ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو ہے اس کا وراثت میں اس کا بہن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ وانیہ خان نے سوال کیا کہ وحشی نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ میرے سامنے نہ آئیں کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیونکہ آپ نے تو عبداللہ بن ابی جیسے شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھی، ابو لہب کو کچھ نہیں کہا، ابو جہل کو کچھ نہیں کہا، تو وحشی کو کیوں لیں گے جبکہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھے گا کہ آپ نے جو نام لیا ابو لہب کا تو وہ تو خود چچا ہے، آپ نے جو نام لیا عبداللہ بن ابی کا تو وہ تو ساتھیوں میں سے ایک تھے. وہ عبداللہ بن ابی تو ٹھیک ہے منافق تھا لیکن وہ ساتھیوں میں سے ایک تھا نا، ساتھ کے لوگوں میں سے ایک تھا. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ سیدنا عمر نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر کہا کہ عمر ایسا نہیں کرنا، لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھ کے لوگوں کو مروا دیتا ہے، نعوذ باللہ. تو دیکھیں عبداللہ بن ابی تو ساتھ کا ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے مطابق اس پہ جنازہ پڑھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے منع کر دیا تو آپ بازا یعنی کہ آپ نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد سے. ابو لہب کو آپ نے کچھ نہیں کہا، یہ آپ نے اس کا مطلب سیرت کا مطالعہ نہیں پڑھا. بعض جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ابو لہب سے نمٹا ہے، لیکن ابو لہب اصلاً سمجھے نا کہ آپ کا چچا ہے اور آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے. تو لازمی سی بات ہے کہ آپ ابو لہب کو اس طرح کی بات کیوں کہیں گے؟ اور جہاں تک رہی ابو جہل کی بات، تو ابو جہل آپ اپنے منہ سے تو کہہ رہے ہیں اسے ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ. تو یہ نام اس کا کس نے رکھا ہے؟ اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھا ہے، لیکن کیا وحشی کو اس طرح کا کوئی لقب دیا ہے؟ ابو جہل کا معاملہ تو وحشی سے زیادہ خطرناک ہے. بہرحال تو آپ نے یہ کہا کہ تو وحشی کو کیوں لیں گے؟ تو اس لیے لیں گے کہ صحیح حدیث ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے.
بس یہ تھی بنیادی بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحش بن حرب کو جو یہ کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ تو وہ چچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 1 سال بڑے تھے، آپ لوگوں نے بچپن، لڑکپن، جوانی ایک ساتھ گزاری ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لائے، آپ کی بچپن سے تائید کرتے آئے چچا، انہوں نے اسلام کے بعد بھی آپ کی تائید و توثیق کی اور آپ کے ساتھ مل کر ہجرت کے معاملات کیے، ہجرت کے بعد جہاد کے معاملات کیے اور یہاں تک کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آپ اپنے چچا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ اپنے چچا سے محبت کی بنا پر وحش بن حرب کہ جس کے یعنی کہ وہ یعنی کہ نیزے سے سیدنا حمزہ کی شہادت ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی محبت میں ان سے یہ بات کہی کہ تم اگر اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ تمہارے لیے ممکن ہے، کیونکہ مجھے جو ہے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ تو بس اس بنیاد کے اوپر آپ نے بات کی، اس کا مطلب خدا نہ خواستہ وحش بن حرب کی کوئی مذمت نہیں۔ عبد الحاذق بھائی ہیں شاید، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولوی صاحب قرآن کی اس آیت کے مطابق کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے؟ مولوی صاحب کس کو کہا ہے انہوں نے؟ پتہ نہیں، مجھے کہا ہے شاید، یہ پتہ نہیں کس کو۔ اب مجھے انہوں نے مولوی صاحب کہا ہے تو غلط کہا ہے، کیونکہ دیکھیں اس بات کو کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو میں نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا، میں نے تو ابھی سوال میں یہ بھی نہیں کہا مصلی صاحب کہا ہے، نہیں، مولوی صاحب نہیں کہنا چاہیے کسی کو۔ آپ میرا نام لے دیں مجھے زیادہ اچھا لگے گا بہت، اگر آپ کو عزت کرنا دل کرے تو سیف اللہ بھائی کہتے ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ بھی خوشی ہوگی، لیکن مولوی صاحب کہنے سے پرہیز کریں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن کی اس آیت کے مطابق کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے؟ کیونکہ آپ کے لیکچر میں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں سنی، کیا یہ قرآن سے ناانصافی نہیں ہے؟ عبد الحاذق بھائی، مطلب میں اس کا جواب کیا دوں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیج کے اوپر ہمارے اگر کوئی بھائی جو روزانہ کی بنیاد پہ ہماری پوسٹیں بھی دیکھتا ہوگا، ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہونے والی بھی دیکھتا ہوگا، تو وہی آپ کو اس کا جواب دے گا، اور سب سے پہلے تو آپ کو یہی کہے گا بھائی پیج کو اسکرول تو کرو۔ اور میرے پیارے بھائی، یہ وہ واحد پیج ہے جس کے اوپر قرآن کی 7 مکمل سورتوں کی دروس موجود ہیں۔ آپ اس وقت اس پیج پر آ کے کمنٹ کر رہے ہیں جس پر قرآن کی 7 مکمل ویڈیوز کے دروس موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے قرآن کی کوئی آیت نہیں سنی۔ مطلب میں تو اس کے اوپر کیا کہوں آپ کو؟ ایک بہرحال چلیں، کوئی بات نہیں، میں یہی کہوں گا میرے بھائی، آپ پیج کو ذرا دیکھنا شروع کریں، یوٹیوب چینل کو دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو سورہ نام، سورہ یوسف و دیگر جو ہے سورتوں کی جو ہے وہ دروس بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ توحید کیا ہے، رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے تحت اگر آپ دروس ہمارے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم تو بہت زیادہ کوشش قرآن کی اندر رہنے کی کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، ہم تو احادیث کی طرف بھی کم جاتے ہیں کہ کہیں آپ جیسے کسی بھائی کو کوئی پریشانی نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت کے مطابق کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تو میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، آپ نے چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہاں بھی دیکھیں کیا کرا، سورہ فرقان آیت نمبر 30، ٹھیک ہے نا، یہ آیت نمبر 30 آپ نے لکھ کے نمبر بھیج دیا، آپ نے آیت لکھی ہے۔ تو اب یہ بہرحال یہ ایک غور طلب نقطہ ہے کہ مطلب یعنی کہ اگر ہم مطلب یہ تھوڑا بھائی نے خالی حوالہ لکھ دیا تھا تو مجھے اس سے تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا۔ بہرحال آپ نے آیت لکھی، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن کوشش کریں اس بات کی کہ خود بھی قرآن کا مطالعہ کریں، اور جو نا مطلب یعنی کہ اس پیج کو اسکرول کر لیجیے گا، ایسا نہیں ہے بھائی کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ منیر بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں دل کیسے لگائیں؟ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو اس حدیث کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو 2 کیفیت کے اندر پڑھو۔ نمبر 1 کہ یا تو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کیفیت آپ کی ہوگی کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے،
میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، میرے رکوع کو دیکھ رہا ہے، میرے سجدے کو، میرے جلسے کو، میری ایک ایک چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نماز انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ میں یہ کیفیت بن جائے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا جو احترام، اس کا رعب ہے، اس کی عزت و جلال ہے، کیا آپ کوئی اور کیفیت اپنے اوپر لا سکتے ہیں کہ آپ اپنا دماغ، دل، توجہ کہیں اور لے کر جا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ نماز میں دل لگانے کا ایک تو طریقہ ہے یہ، اور یہ بنیادی طریقہ ہے۔ دوسرا نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے، میرے بھائی اس بات کو آپ سمجھیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، رکھ دیں اس کو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کسی شخص کے پاس اپنے کسی ذاتی کام سے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ اس سے جا کر کہتے ہیں بات سنو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا بھائی کیا ہو گیا، خیریت سے تو ہے؟ یہ کیا مطلب اس بات کا کہ آپ نے جا کے اس کو تیز سے اور بولنے تو بولے گا نا کہ بھائی ہوا کیا؟ آپ پھر رکو گے ایک منٹ، آپ کو خیال آئے گا وہ میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا تھا، تو بھائی کام بتاؤ نا، آپ پھر تو بولے یہ کیا کر رہے ہو؟ سلیقے طریقے سے بات کرو نا بھائی، آپ کو احساس ہوگا، آپ سلیقے سے، طریقے سے، پیار سے، ادب سے، التجائی انداز کے اندر بات کریں گے کہ دیکھیے میرا کام۔ نماز میں دل لگانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے اپنے کام، اپنے احوال، اپنی مشکل کشائی، اپنی حاجت روائی، اپنی بگڑی بنوائی کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کام کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو جب آپ اپنے کام کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو اپنا دھیان تو لگاؤ کہ آپ اللہ سے کہہ کیا رہے ہو۔ یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں ایک منسوخ آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم حالت غفلت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتا ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز کا ایک ایک لفظ منہ سے ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، سبحانک اللہم، اے ہمارے اللہ آپ کے لیے ہر عیب سے پاکیاں ہیں، وبحمدک، ساتھ تمام تر آپ کی تعریفات کے، اور وتعالی جدک، اور بلندی ہے آپ ہی کے لیے، ولا الہ غیرک، اور کوئی غیر آپ کے سوا الہ نہیں ہے ہمارا۔ اب جب آپ یہ اس طرح پوری نماز کو ایک ایک لفظ کو آپ اس کے معنوں کے ساتھ سمجھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے جاؤ گے تو آپ خود سمجھو کہ آپ اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو، اپنی تکلیف کو کس زبردست انداز میں اللہ کے آگے رکھ دو گے۔ بھائی جان، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ سمجھیں آپ کے سوا یہ میرے مسئلے کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، یار مہربانی کر دو، میرے لیے کوئی اسپیشل وقت نکالو، میرے اس کام کو کر دو۔ یہ دیکھیں آپ ایک مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں، ایک آپ مخلوق کے پاس تعاون کے لیے گئے، آپ نے اس سے سوال کیا، کیسی عاجزی کے ساتھ آپ نے سوال کیا، کیسے تضرع کے ساتھ آپ نے سوال کیا۔ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے اللہ رب العزت سے بھی یہی کہنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اے تمام جہانوں کے پالنے والے آپ کے لیے ہیں۔ وہی دیکھو کام ہے نا، الرحمن الرحیم، آپ ہی سب مخلوقات پہ انتہائی مہربان، آپ ہی اپنی تمام مخلوقات پہ بہت زیادہ رحم کرنا والے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ میں سیدھے رستے پر چلائیے، ان کے رستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا، ان کے رستے میں مت چلائیے گا جن پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ دیکھیں آپ کی التجا ہے نا، اور کیا الفاظ ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جواب کے اندر کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ آپ بتاؤ، تو نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے تو یہ عقیدہ بنائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں تو
میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نمبر 2, نماز کو سمجھ کے پڑھے. نماز کو سمجھ کے پڑھے گا, اس کے معنی مفہوم کو جان کے پڑھے گا, نماز میں اس کا دل لگے گا. اگر اس کے معنی مفہوم کو جان کر نہیں پڑھے گا تو اس کا کبھی بھی نماز میں دل نہیں لگ سکتا. عین اللہ حسین نے کہا کیا آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ جی ہاں, ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. اچھا, یہ ایک زین شیخ زئی صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے چینل پہ میوزک کی ویڈیوز آتی ہیں ایڈز کی صورت میں, اگر ہو سکے تو بنا میوزک کے اشتہار لگائیں. اصل میں میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب کی پالیسی ہو گئی ہے. یوٹیوب اب جو ہے وہ ہر چینل کو آٹو مونیٹائزڈ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عذر ہے, اس سے ہمارا بچنا تھوڑا سا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اوپر ہاں جہاں تک یہ ہے کہ وہ میوزک وغیرہ سامنے آ جانا اور اس طرح, یہ چونکہ یوٹیوب کا تعلق جو نا وہ گوگل سے وہ ایفیلیٹڈ ہے, اور گوگل آپ کی نفسیات سے ایفیلیٹڈ ہے. آپ گوگل سے ایفیلیٹڈ جو ایپس جن یوزز کے لیے مطلب جو یوز اس کا آپ کرتے ہیں, خدا نخواستہ آپ اس پہ کوئی فحش قسم کے, بہودہ قسم کے, یا کوئی گانے بجانے یا اس طرح کے کوئی ویڈیوز یا اس طرح کے کوئی چیزیں سرچ کرتے ہیں تو لازماً یوٹیوب چینل, فیس بک پیج, گوگل آپ کو وہی چیزیں بار بار دکھائے گا. لیکن اگر آپ اس کے اوپر نعتیں, قرأت قرآن یا درود یا استغفار یا دعائیں یا علماء کی جو تقاریر و وعظ ہیں, اگر آپ وہ سرچ کرتے ہیں تو پھر گوگل, یوٹیوب وغیرہ آپ کو زیادہ تر یہی دکھائے گا. تو اگر ایڈز بھی آپ کے سامنے آئیں گے نا تو وہ بھی نیت باندھے ہوئے ایڈ آئیں گے. نیت باندھے ہوئے ایڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن وہ یعنی کہ مطلب وہ کم میوزک والے ایڈ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس طرح کا نہیں کیا تو بہت ممکن ہے کچھ بھائی ہمارے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابے بھائی یہ کیا ہے, تو ایڈ کے اوپر گانا چل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار گانے سرچ مت کیا کرو نا, ہم جب چلاتے ہیں تو ہمارے سامنے تو فوڈ پانڈا آ جاتا ہے بس. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو بہرحال یہ یوٹیوب کی پالیسی کے اندر ہے, یہ تھوڑی سی اس حضور کو ہمارے قبول کر لیجئے گا. اچھا, ٹائم بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں. اللہ رب العزت نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ اگلی جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر بقیہ کے سوالات جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے جوابات. اچھا, یہ جو نا ایک مظفر جھٹیال کر کے کوئی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے سیدھا کہو کہ تمہارا فرقہ ہے, قرآن میں اللہ نے فرقہ بنانے سے منع کیا اور تم چالاکی سے اپنے فرقے کا دفاع کر رہے ہو, مولوی کہنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ اختر صدیق. نہیں, آپ مولوی کہیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں کر رہے منع. آپ کو ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں, آپ مولوی کہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا سیدھا کہو کہ تمہارا فرقہ ہے, کیوں کہیں؟ یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے, سیدھا کہو کیوں کہیں, جب ہے نہیں تو کیسے کہیں؟ آپ نے کہا قرآن میں اللہ نے فرقہ بنانے سے منع کیا اور تم چالاکی سے اپنے فرقہ کا دفاع کرو. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ ولولا کل فرقۃ طائفۃ منہم, ولولا کل فرقۃ طائفۃ منہم. اور کیوں نہیں ایسا ہوتا, تمام کے تمام مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے, کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تم میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو اور وہ دین کی تمیز حاصل کرے اور آ کر اپنی قوم کو سکھائے سمجھائے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں. اب میرے بھائی, اللہ نے اگر قرآن میں فرقہ بنانے سے منع کیا ہے تو یہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے تو فرقہ بنانے کا حکم دے دیا, اب آپ کیا کریں گے؟ تو مظفر جھٹیال بھائی, یہ ایسے جھنجھلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جھنجھلائیں نہیں میرے پیارے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ جاؤ. تو اگر آپ کو ہم فرقہ لگتے ہیں تو فرقے کی پہچان اس آیت کے اندر ہے کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر الگ فرقہ ہوتا ہے. آپ ہماری کسی ایک بات کو قرآن و سنت کے خلاف بتا دو, ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے کہ ہم فرقہ ہیں. جو گو اگر آپ ہمیں نہیں دکھا سکے کہ تمہاری فلاں بات سے یعنی وہ قرآن و حدیث والی نہیں ہے, تم فرقہ ہو, ہم آپ اگر نہ دکھا سکیں
تو آپ منہج اہل حدیث کو میرے بھائی قبول کر لیجئے گا، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ یاد رکھیں، یا تو آپ ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف دکھائیں گے، ہماری سے مراد منہج اہل حدیث کی، آپ کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف دکھائیں گے تو منہج اہل حدیث فرقہ ثابت ہوتا ہے، گو اگر نہیں تو خوش دلی کے ساتھ منہج اہل حدیث کو قبول کریں۔ ہاں معذرت کے ساتھ، جو شخص، مثال دے رہا ہوں آپ کو، برا نہیں مانے گا، جو شخص مثال کے طور پہ جماعت المسلمین، صلاۃ المسلمین، صوم المسلمین، حج المسلمین، تاریخ الاسلام والمسلمین، ساری جو چیزیں ہیں وہ مسلمین 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 مسلمین، الگ الگ، نماز کی کتاب بھی الگ، زکوٰۃ کی کتاب بھی الگ، فلاں بھی الگ، فلاں بھی الگ، فلاں بھی، ہر کتاب اپنی الگ بنا لے اور کہیں ہم فرقہ نہیں ہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کسی کی طرف منسوب نہیں کر رہا، تو اس کو فرقہ ہونا چاہیے۔ ایسی خوارج والی سوچ رکھنے والے آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہنا تم چلاکی سے اپنے فرقے کا دفاع کرو، میرے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے فرقے کا دفاع نہیں، کتاب و سنت کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے منہج کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو انتہائی چلاک آدمی لا کر ہمارے سامنے بٹھا دو، ہمیں کون سا مسئلہ، آپ اپنا کوئی چلاک آدمی اٹھا کر لے آؤ، وہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے، ہم اس کو فرقہ ثابت کر دیں گے، وہ ہمیں فرقہ ثابت کر کے دکھائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر اس بات کو سمجھیں، آپ عاجزی سے ہمیں فرقہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چلاکی سے خود کو فرقہ ثابت تو نہیں کر رہے، لیکن آپ عاجز ہو کر ہمارے دلائل کے آگے ہمیں فرقہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ کسی طریقے سے ہم فرقہ ثابت ہو جائیں۔ اور میرے بھائی معذرت کے ساتھ ہم فرقہ نہیں ہیں، اور آپ مجھے جب چاہے مولوی کہہ سکتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔